إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. तो हर किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह खालिक कायनात मालिकुल अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के लिए है कि जिसने रात को हमारे लिए आराम का जरिया तो दिन को हमारे लिए जरिया माश बनाया। उसके बेशुमार एहसानात व इनामात में से मुझ पर आप पर सबसे बड़ा एहसान इकराम करम वो यही है कि उसने मुझे और आपको मुसलमान पैदा किया। दरूद सलाम खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर बस अल्लाह से ये दुआ करें कि हमें अल्लाह वो मुसलमान बना दे जो एक मुसलमान होने का हक है। हमें वो दुआएं करने वाला बना दे जिस तरीके से एक मुसलमान को अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। हमें अल्लाह ऐसा मुसलमान बना दे कि जब तकालीफ मसाइल मुश्किलात का सामना हो तो उस पर किस तरीके से सब्र करना है, कैसे इस्तिकामत अपनानी है, कैसे रब के सामने गिड़गिड़ाना है, कैसे रब से मांगना है,
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو ایک مسلمان ہونے کے تقاضے ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہم سے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سے دو احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ دعائیں جو کثرت سے کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اور دعا کرنے لگتے تو اس دعا کے اندر بھی اس دعا کو شامل کیا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی جامع دعا ہے، اور اس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے ایک مومن طلب کر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لهم فی الآخرۃ من خلاق، کہ اللہ جو دنیا کی بھلائیاں ہیں ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے وما له فی الآخرۃ من خلاق، ہم دنیا تو اسے دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اتنی جامع دعا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، طواف ودا کرتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں اور طواف قدوم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے جو پہلا عمل ہے وہ صرف اور صرف طواف کرنا ہے۔ سب سے پہلے صفا مروا کی سعی کرنی ہے، بال منڈوانے ہیں، دیگر معاملات۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یعنی حجر اسود سے جو پہلے والا کونا ہے وہاں سے لے کے جس کا یمن کی طرف رخ ہے، یہاں سے لے کے حجر اسود کے درمیان، یعنی دو کونے آگے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، اس سے پہلے جو بھی دعائیں ہوتی آپ مانگتے ہیں دنیا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے آپ دعا مانگیں، لیکن یہاں پر وہ دعا مانگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا مانگی۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جامع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی جامع دعا کہ وہاں لوگ آتے ہیں، ہر چکر کی دعا بنائی ہوئی، اور یقین جانیے ہر چکر کی دعا بھی ایک چکر ہی ہے، اور خصوصی طور پر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں اسی دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اتنی جامع دعا ہے کہ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ اے پروردگار جو دنیا کی بھلائیاں ہیں ہمیں عطا فرما۔ ابھی دنیا کی بھلائیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ دنیا کی بھلائیاں، کاروبار کے اندر وسعت، کوئی حرج نہیں، معاملہ چاہے، مکان میں وسعت، نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہونا، اسلام کے غلبے کی دعائیں کرنا، مسلمانوں کے اندر شریعت کا اہتمام کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نیک بیوی کا سوال کرنا، نیک اولاد کا سوال کرنا، والدین کی خدمت کا سوال کرنا،
نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، گویا کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ حسنہ کے اندر آتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت میں بھی ہم تجھ سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ اللہ تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ کیٹاگری ہے نا کہ اللہ کا دیدار کس کس کو نصیب ہو؟ یہ اللہ جنت میں داخلے کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ اللہ جہنم سے بچاؤ کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ اللہ مرنے کے بعد قبر کی کشادگی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ اللہ محشر کے میدان کی جو سختیاں ہیں اس سے بچاؤ کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ اللہ کل قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہیں تو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ یہ اللہ دنیا میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ قرآن میرے نبی کی حدیث کے مطابق یا تو اس کے حق میں گواہی دینے والا یا اس کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا۔ یہ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنی جامع دعا میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ ظرف ہے، یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ یہ دعا تو سبھی کو آتی ہے، اور کتنی جامع دعا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج آپ دیکھتے ہو کہ کتنی سخت قسم کی بیماریاں لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے چکی ہیں۔ انہیں میں سے موجودہ دور کے اندر سہر فہرست جو ہے وہ چکن گونی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کو جتنے بھی ہمارے بھائی بہن رشتہ دار عزیز و اقارب مسجد کے نمازی نوجوان ہیں بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کرے۔ اور یقین جانیں دو ساتھیوں سے ملاقات ہوئی جن کی عمر تقریباً 50 سال سے اوپر ہے۔ کہا کہ صرف بات یہ ہے کہ ہم اگر واش روم میں چلے جائیں نا تو ہم سے کھڑا ہونا ہمیں مشکل ہو جائے، پوری رات اٹھ کر یعنی بیٹھ کر گزارتے ہیں، اس قدر زیادہ یہ جوڑوں کو پکڑ لیتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس قدر زیادہ یہ بیماری خود تو چلے جاتی ہے لیکن اس کے بل، اس کے جراثیم، اس کا وائرس نہیں جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسی وہ جل تو گئی لیکن اس کے جو اثرات، اس کے جو بل ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں علاج کروانا یہ سنت نبوی ہے، سنت رسول ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ جس قدر زیادہ بیماریاں آئیں ہم کسی بیماری کو یقین جانیے سہ نہیں سکتے۔ اللہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں، ہم اتنے مضبوط نہیں، ہم کمزور ہیں، لاغر ہیں، لاچار ہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی بیماری آ جائے اللہ ہمیں استقامت اور صبر کی توفیق عطا کرے۔ رونا، چیخنا، چلانا، مایوس ہو جانا، دعائیں کرتے رہنا، بیماری کے حملے ہو رہے ہیں پھر دعائیں کرتے کرتے اس دعا کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ مایوسی ہے۔ اصل یہ ہے کہ رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھے کہ رب کے خزانوں میں کمی ہے، ایسا نہیں۔ اور شفا چاہے ڈاکٹر آپ کو گولیاں دے رہا ہے، انجیکشن لگا رہا ہے، یہ شفا جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جس قدر زیادہ تکالیف آئے رب کو گنگنانا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے، اور ہم یقین جانیے ایک سے ایک ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں جو حقیقت میں طبیب ہے، ہم اس کی طرف رخ نہیں کرتے، ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ اور یہ بیماری کی وجہ سے لوگ اتنے خائف، خوف زدہ، تو اندازہ کر لیجیے کہ یہ دنیا کے اندر
جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے تو اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے مایوسی کفر ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو بس یہ کہنا میں نے بڑی دعائیں مانگی، میں نے بڑی دعائیں مانگی، میں نے دعائیں مانگی، بس لگا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہونی، بس دعا کرنا ہی چھوڑ دیا، تجھے کیسے پتا تیری قبول نہیں؟ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ دعا کی کتنی کیٹیگری ہے، سب سے اعلیٰ دعا کون سی ہے جو دنیا میں قبول ہو جائے؟ وہ یہ جو آپ نے مانگی اس سے ذریعے سے کوئی تکلیف دور ہو جائے وہ، یا سب سے افضل دعا وہ ہے کہ آپ نے مانگی نہ کوئی تکلیف دور ہوئی نہ فوری قبول ہوئی، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ رب کے بندے رب سے مانگے، اللہ نے خود کہا ہے، وہ دنیاوی حکمرانوں کی طرح نہیں ہے آؤ ہم سے مانگے، وہ تو دے کر آپ کو نچاتے ہیں، لیکن یہاں رب سے نہ مانگا جائے تو رب ناراض ہوتا ہے کہ ہو کر میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا، خزانے میرے پاس ہیں، دنیا آخرت کے خزانے میرے پاس، جنت میرے اختیار میں، جہنم میرے اختیار میں، کس کو جنت میں داخل کرنا میرے اختیار میں ہے، یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، رب نے خود کہا تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن مانگنے کا طریقہ ہو، شکوہ نہ کرے، مایوسی کا اظہار نہ کرے۔ یعنی بعض دفعہ انسان اتنا چڑچڑا اتنا مایوس ہو جاتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ برداشت نہیں ہو رہی، مجھے موت نہیں دیتی، اللہ اس سے اچھا مجھے موت دے دے، یہ کیا مجھے تکلیف دی ہے جو پورا نہیں ہو رہی۔ بعض دفعہ اتنا مایوس نہ جانے اس کو علم بھی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اتنی پیاری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اللہ جو آخرت کی جو سزا تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے، کتنی بڑی بہادری کا وہ اظہار کر رہا ہے جو تو نے مجھے دینی ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ مجھے اپنے رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دے، اللہ آخرت کی سزاؤں سے محفوظ رکھنا، بلکہ کیا ایک دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا، ایک بیماری کا سامنا نہیں کر پا رہا ہے، اللہ کی آخرت کی سزا کو برداشت کر لے۔ کیا کہتا ہے کہ اللہ جو تمہیں مجھے آخرت میں سزا دینی ہے اس دنیا میں دے دے۔ ارے اللہ نے ایک جھٹکا دیا ہے بندے کو آزمانے کے لیے، بیماریوں میں سے ایک بیماری کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے برداشت نہیں کر رہا، آخرت کی فکر لگی ہے، فکر تو یہ ہونی چاہیے اللہ یہ برداشت نہیں ہوتی ہے، آخرت کی سزائیں کیسی برداشت ہوگی، اتنے گناہ کیے ہیں اللہ تیرا سامنا کیسے ہوگا، اللہ اتنی کرپشن کی ہے، اتنا حرام کا مال کھایا ہے، اللہ یہ دنیاوی تکلیف دور نہیں ہو رہی، آخرت کی سزا میں کیسے برداشت کر سکوں گا کہ اللہ تیرا گناہ گار بنتا ہوں۔ اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھلا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی نیکیاں کرنے والا، دنیا کی جو بھلائیاں ہیں اللہ وہ عطا فرما دے، جو آخرت کی بھلائیاں ہیں وہ عطا فرما دے۔ وقنا عذاب النار، یہ اللہ جیسے کیسے ہے برداشت کر رہا ہوں، اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ دعا کیوں نہیں، بلکہ دعا کیا ہو رہی ہے اللہ جو آخرت میں سزا دینی ہے بس مجھے دنیا کی زندگی ہی میں عطا کر دے۔ کتنا بہادر، کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کی آخرت کی سزائیں کیا ہے؟ کبھی سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه، کل قیامت کے دن جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے، سب سے ہلکا عذاب، اس کے پاؤں کے تلووں میں ابھی میں کہتا ہوں موسم کتنا اچھا ہے، گرمیاں کافی حد تک گزر چکی، کچھ نہ کچھ حملے ہو رہے ہیں، ننگے پاؤں یقین جانے یہاں سے کسی چوک تک چل کے جاؤ، صرف چوک تک چلتے جاؤ، ننگے پاؤں جاؤ،
آپ اپنے پاؤں کا حشر دیکھ لیجیے. فرمایا پھر قیامت کے دن جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، اس کے پاؤں کے تلووں میں صرف آگ کے 2 انگارے رکھیں گے. یغلی منہما دماغہ، اس کا دماغ ان کی حرارت، تپش، گرمائش کی وجہ سے ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں. اور میں اتنا مایوس ہو کر اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ تو مجھے یہی دنیا کی زندگی میں سزا دے دے. اور ایسے ہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے گئے، ایمانداری کرنے کے لیے گئے. کریبت کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے، شخصیت کیا ہے کہ کائنات میں سب سے عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے گئے ایک صحابی. اور ہم نے یقین جانیے عیادت بھی چھوڑ، ایمانداری بھی چھوڑ، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یعنی کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اس کے ساتھ تعلق کرنا یہ بھی چھوڑ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کے اندر اس کا کیا کلیبر ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے. یہاں تک کہ رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوستوں کی طرف بہت تیزی سے بھاگتے ہیں اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں. ہمارے یہ انتخاب ہے موجودہ دور کے اندر. کسی غریب کے پاس نہیں ہے پتہ اس نے کون سا مجھے پوچھ لینا، وہ رشتہ دار بھی ہے، لیکن جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے پاس اس لیے جاتے ہیں اس لیے تو میرا مارکیٹ میں جینا حرام کرتے ہیں. یعنی یہ ہمارا دوہرا بیان ہے. لیکن میرے نبی سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے صحابی کی عیادت کرنے کے لیے آئے. وہ صحابی کیسے ہیں؟ انتہائی سوکھ چکے تھے، لاغر اور کمزور ہو چکے تھے. کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے نہیں، ذرا غور کرنا الفاظ پر. کمزور ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی. اتنا کمزور بیماری نے سوکھا کر کے رکھ دیا، لکڑی کی طرح بنا دیا، اتنا کمزور ہو گیا. تو سوال کیا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ بیماری کے ایام میں اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ تو اس نے جواب دیا، صحابہ رسول نے فرمایا کہ تم نے کسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا؟ تو آگے سے جواب دیا، نعم جی ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ میں بیماری کے ایام میں اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تم نے جو سزا آخرت میں دینی ہے اسی دنیا میں مجھے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، عجیب بات ہے تم اس کی سزا کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. یہ اس کا نتیجہ ہے. ہو سکتا ہے تم نے ایسی گھڑی میں دعا کی کہ اللہ نے قبول کی. یعنی ہم بعض دفعہ اپنے اولاد کو دیکھ کر یقین جانیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اولاد کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، ہم اپنے نوکروں کے بارے میں بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بد دعا اس گھڑی میں ہو جو قبولیت کی گھڑی ہے. تم نے بد دعا کر دی اپنی اولاد کے بارے میں، اللہ نے اسے قبول کر. اور تم اللہ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے دنیا میں سزا دے دے جو آخرت میں دینی ہے. تم کیسے طاقت رکھتے ہو کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یوں دعا کیوں نہیں کی، تم نے یہ الفاظ کیوں نہیں کہے، تم نے یہ کہہ دے کہ اللہ سزا دے دے. تم اللہ سے یہ دعا کرتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا کرتے ہیں. حدیث کے مختلف الفاظ ہیں. اس صحابی نے دعا کی، اللہ نے اسے صحت دے دی. اور ایک الفاظ یہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی. اور اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک مسلمان کا کردار خصوصاً فطروں کے دور میں، ایک مسلمان کا کردار خصوصاً چاروں طرف سے بیماریوں میں گھیر لیا ہو. پھر ایک مسلمان کا کردار اس وقت میں
کہ جب ایک مریض کی دعائی لینا اس کے لیے محال ہو چکا ہو، مشکل ہو چکا ہو کہ اللہ ہم تو گھر کا راشن پورا نہیں کر پاتے ہیں، یہ بیماریاں ایک ایک کی فیس جو ہے، ایک ڈاکٹر کی فیس ہم کیسے ادا کریں؟ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت کا، بخشش کا، سلامتی کا سوال کرنا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کیا کہا کہ سب سے افضل دعا کون سی؟ کیا جواب دی؟ سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ سے در گزر کرنے کا سوال کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے سلامتی کا سوال کرو۔ سنا اور چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آئے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی وہی جواب دیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور درگزر کرنے کی، سلامتی کی، عافیت کی، بخشش کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہیں دنیا میں سلامتی مل جائے، عافیت مل جائے، اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم کامیاب ہو گئے۔ لیکن ہم تو یہ نہیں چاہتے نا، ہمیں تو ایک دنیا کی بھلائی کیا ہے، اچھا سا گھر مل جائے، ملنا چاہیے، اچھی گاڑی مل جائے، ملنی چاہیے، لیکن اگر اس کا استعمال اچھا ہے، گھر اس لیے نہیں کہ اس میں مجرے ہو، گھر اس لیے نہیں کہ وہاں پر ڈانس ہو، گھر اس لیے نہیں کہ وہاں ہر روز اللہ کی نافرمانی ہو، اس لیے ہو کہ اللہ میں اپنے گھر کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم، میں علماء کرام کو بلا کر وہاں پر دروس کا اہتمام کروں، تو یہ بڑا گھر بھی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ گاڑی اس لیے استعمال کرتا ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو پروگرام دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، جہاں پر دینی محافل ہے، ان کو سن سکوں، بہت اچھی دعا ہے، دنیا کی بھلائی کے اندر یہ شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان خاص طور پر فتنوں کے دور میں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی دعائیں کرنی چاہیے، سلامت کی دعائیں کرنی چاہیے، عافیت کی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ میری اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔